ناظرین، ربیہ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ سربلند اسے آ کر کہتا ہے کہ ہم جرگے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم دونوں کا نکاح کیا جائے تو ربیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، لیکن سربلند اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے آپ کو پناہ دی تھی، لیکن پھر بھی آپ میری وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میں آ گئی ہیں، تو میں اس لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، یہ بات تو ماننی ہی پڑے گی۔ وہاں سیراب خان کی بازی پلٹ جاتی ہے اور وہ تو چاہتا تھا کہ سربلند کو سرداری کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، لیکن جیسے ہی پنچایت نے فیصلہ کیا کہ سربلند ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن اس کی بات پہ ہمیں پورا یقین ہے، سیراب تم چپ رہو، اور یہ بات بھی غلط ہے کہ تم ایک اجنبی لڑکی سے ایک کمرے میں رہو۔ اور دوسری طرف ترسم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوگی کہ ربیہ کا نکاح سربلند سے ہو گیا ہے تو وہ مزید بھڑکے گا، اور ادھر بی جان سیراب خان کو ڈانٹتی ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے اپنے سردار پہ جگرا بٹھایا۔ لیکن ناظرین، جیسے ہی ربیہ کا نکاح ہونے والا ہوگا تو وہاں پر بانو بھی آ جائے گی، اور بانو آ کے سب کچھ بتائے گی کہ میرا بھائی ہی شیردل لالہ کا قاتل ہے، اور بی جان اس پہ اتنا اعتماد کرتی ہیں کہ انہیں اپنے بیٹے کی جگہ دے رکھی ہے، لیکن اس بات سے بھی بی جان بہت برخلاف ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنے سردار پہ پنچایت بٹھائی ہے اور اسے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، اور اس کا بھائی تھا، اور بی جان اسے بہت زیادہ ڈانٹے گی۔ اور ترسم کے ماما کو جب پتہ چلتا ہے کہ ترسم بدلہ سا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب یہ میری بندوقیں کسی اور کا خون مانگتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ کیونکہ ترسم اسے کچھ بتا بھی تو نہیں رہا۔ اور دوسری طرف سیراب خان کو بہت زیادہ افسوس ہے کہ بانو کی جگہ اب وہ اجنبی لڑکی لے لے گی، حالانکہ وہ ایسے نہیں چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی ربیہ کا نکاح ہوگا تو بانو بھی وہاں پہ آ جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ بانو آ کے اپنے بھائی کی ساری حقیقت بیان کرے گی اور سب کو بتائے گی کہ شیردل لالہ کا قتل بھی میرے بھائی نے کیا تھا اور اب سربلند کو مارنا چاہتے تھے، اور جیسے ہی میں نے ساری باتیں سن لیں اور آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں آ رہی تھی تو میرے بھائی نے مجھ پہ گولی چلا دی۔